یا کسی اور چیز پہ حملہ کریں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان، جیسے میں نے کہا کہ اسلام ہمارا دین ہے، اسی پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے 1973 کے آئین میں ہے کہ ایک شک ہے، 40 آرٹیکل ہے، آرٹیکل نمبر 40، جس کے تحت آپ کسی مسلمان ملک پہ انویڈ نہیں کر سکتے، حملہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مسلمان ملکوں کی طاقت کے لیے بھی اور پاکستان کے تحفظ کے لیے بھی اور پاکستان کی توانائی کی ضروریات کے لیے ایٹمی قوت کو بھی ڈیولپ کیا گیا، جوہری اثاثوں کو. اس لیے وہ اثاثہ پاکستان کا، وہاں کی افرادی قوت ہو، وہ چاہے وہاں کی جوہری اثاثے ہوں، ان کو کوئی آ کے برباد نہ کر سکے. آج بہت مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں جی عوام کے ساتھ ہوں اور عوام کے ساتھ ہوں. بھائی اگر آپ عوام کے ساتھ ہیں تو صدر ہاؤس سے نکل کے عوام میں جا کے تقریر کرتے. آپ آج قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پہ جاتے. آپ نے تو ان لوگوں پہ پہرے بٹھا رکھے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے حامی ہیں، اور آج آپ کی سینٹرل کمیٹی میں چند ڈگڈگی بجا وہ مطلب خوشامد کرنے والے مداری بیٹھے ہیں جو آپ کے سامنے بتوں کی طرح کھڑے ہیں. بتوں کی طرح کھڑے ہونے کی صرف ایک ہستی کو اجازت ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی کہ ایسی خدائی نہیں ہوتی جس میں انسان کو مطلب اپنے سوا اور اپنے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہ آئے. اس لیے کہ بھائی دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو پہ ایک پیسے کی کرپشن نہیں نکلی. یہ این آر او میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس نے بھی بنایا، بھائی عامر کے بنائے ہوئے قانون کو آپ کیسے مانتے ہیں؟ جب ایک میں آپ سے لاجک سے بات کروں گا. ناظرین، آمریت بری چیز ہے، بھائی کال سیاہی میں نہ جائیے. ہاں، آمریت بری چیز ہے. آمریت ہی کی بنی ہوئی چیز کو آپ اپنا لیں، وہی پہناوا پہن لیں. آمریت نے نارو بنایا، اس کو قطعی طور پہ ایکسپٹ نہیں کر سکتے. پھر یہ ہے کہ آزاد عدلیہ اگر ہوتی تو ذوالفقار علی بھٹو کو شہید نہ کیا جاتا، ان کا جوڈیشل مرڈر نہ کیا جاتا. اس لیے اس وقت اس موقع پہ 30 نومبر 1967 کو میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں سے. یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. وہ اپنا اہل ہوس جو ہیں، وہ جو اپنا ابن الوقت لوگ ہیں، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ان لوگوں کو اپنا میر جعفر اور میر صادق کی پوجا پہ مجبور نہ کرو. اسپین میں 900 سال حکومت رہی، اور پھر جب وہاں سے مسلمانوں کی حکومت گئی تو پھر سور زبردستی کھلایا گیا مسلمانوں کو وہاں سے دوڑنا پڑا. اس لیے خدا را اصول پسندی پہ چلیں. پاک بھٹو صاحب نے مجھے ملتان میں کہا، ملتان میں کھر ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی تھی اور ایک آرٹسٹ گا رہا تھا کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے شہید نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس میں اصل کون سا مصرع ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. تو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 40 سال کے بعد. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں ایک ہی مصرع ہے، ایک ہی شعر ہے کہ مقام فیض راہ میں کوئی جٹا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. گورنر ہاؤس میں وہ میں نے میٹنگ خود رپورٹ کی ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کو بتا دو اگر کوئی کرپشن کرے گا، اگر میرا بیٹا بھی کرے گا، شاہ نواز، میر مرتضی، ان کے ساتھ بہت پیار تھا، میں قطعاً معاف نہیں کروں گا. کسی آمر نے یہ جرت نہیں کی کہ ان کے اوپر ایک پیسہ، ایک دمڑی، ایک پینی جو ہے ثابت کر سکے. دوستو، آج ابن الوقتی نہیں ہونی چاہیے. ناظرین، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کروڑوں انسانوں نے، لاکھوں کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے سوچ سمجھ کے کانشیسلی وہ مقتل کی طرف چلے تھے. یہ نہیں کہ اچانک باہر نکلے اور کار پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا.
پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ دیکھیں سیاست میں بھائی، سیاست میں اگر آنا ہے تو سیاست میں صرف اپنی قربانی نہیں ہوتی، بیوی کی بھی قربانی ہوتی ہے، خاندان کی بھی قربانی ہوتی ہے. اس لیے سیاست کوئی یہ اپنا کیا کہتے ہیں، اٹس ناٹ اے چائلڈس پلے، اس میں سب کو قربانی دینی پڑتی ہے. اس لیے دیکھیں کہ سب نے قربانی دی. اور سیاست، پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست سامراج کے خلاف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی میں آپ کو فاؤنڈیشن ڈاکیومنٹ 1967 30 نومبر 1967 کے حوالے سے بتا رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ جمہوریت کی سیاست ہے، وہ عوامی کی. یہ کیا جلسہ ہوا کہ آپ صدر ہاؤس میں بیٹھ کے اب جلسہ کرتے ہیں؟ بھائی یہ جلسہ نہیں ہے. لندن سے بیٹھ کے خطاب کرنا یہ اور بات ہے. عوام میں جائیے، عوام میں جا کے بات کیجیے. ذوالفقار علی بھٹو کا جو سٹائل تھا، بھٹوازم کا مطلب ہے کہ عوام میں جا، عوام میں رہ، عوام میں مر، عوام کے لیے مر، عوام کے لیے جی. یہ نہیں کہ اپنے بوجھے آپ بھرتے جائیں اور دھڑا دھڑ دولت جو ہے وہ واشنگٹن کے اور لندن کے اور سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع ہوتی جائے اور آپ بشارت دیں کہ جی اپنا یہ کون ہے، اس کا نام بلاول ابھی 20 سال تم میری، اب 20 سال اگر تم میری شاگردی کرو تو تب کہیں جا کے تم پہلے کارکن تو بنو. تمہیں کیا پتا پاکستان پیپلز پارٹی کیا ہے؟ پاکستان پیپل پارٹی کسی کے باپ کی یا کسی کی ماں کی وراثت نہیں ہے. یہ اگر وراثت ہے تو پاکستان کے لوگوں کی ہے، جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ ہمارا ویژن تھا، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا کہ ہم لوگ سامراج کے خلاف تھے، ہم اینٹی امپیریلسٹ لوگ ہیں. اگر کوئی اینٹی امپیریلسٹ نہیں ہے اور وہ جمہوریت کا نام دیتا ہے تو وہ بکواس کرتا ہے، وہ فراڈ کر رہا. اور آپ کی جیبیں گرم ہوں، آپ کے بینکوں میں بلینز آف ڈالرز ہوں اور آپ کہیں پاکستان زندہ باد. بھائی پاکستان زندہ باد تب کہیے کہ پاکستان کے غریب عوام کو سوشلزم کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے آپ جاگیرداری کو ختم کریں، سرمایہ داری کو غرق کریں، سامراج کو، اسرائیل کے ایجنٹوں کو، صہیونی ایجنٹوں کو، انڈیا کے ایجنٹوں کو اپنی پاک سرزمین سے باہر نکالیں. یہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی بنانے کا مقصد، یہ تھا اصل مقصد. یہ نہیں ہے کہ آج جس طرح آج زرداری صاحب آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہائی جیک کرنا. مشرف نے الزام لگایا تھا کہ جی اپنا نواز شریف صاحب نے طیارہ جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا. بھائی طیارہ تو آپ نے ہائی جیک کیا مسٹر مشرف، جنرل مشرف. یہاں لندن میں کیوں بیٹھے ہو؟ اگر تم اتنے بڑے کمانڈو ہو جاؤ پاکستان میں مقدموں کو فیس کرو. تم نے لوگوں پہ گولیاں چلوائیں، تم نے ملک کے بچہ بیچا، بچے بیچ کے اس کے پیسے بنائے، اور تم ہر شام کیا کرتے تھے یہ سب کو پتا. ضرورت یہ ہوتی ہے، کمانڈو وہ ہوتا جو عوام میں جائے، جو عوام کے لیے مرے. یہ کیا تنخواہ تو آپ میرے یعنی کہ پاکستان کے عوام کے ٹیکس سے لیں اور عیاشی جو ہے وہ اور خدمت آپ کریں امریکن سامراج کی. یہ نہیں ہے. اس لیے فوری طور پہ میں آج کے دن کارکنوں انسان بنو. ایک دن یہ زمین جو ہے اس نے بڑے بڑے فرعونوں کو نہ چھوڑا. ابن الوقت نہ بنے، خوشامد نہ کریں. اگر آپ پیپلز پارٹی کا نام لیتے ہیں 1967 30 نومبر 1967 کا صحیح معنوں میں فاؤنڈیشن ڈاکیومنٹ پڑھیں. اور زرداری صاحب کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ وہ الیکشن لڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن بنے، اور بلاول کو بھی الیکشن لڑ کے وہ چیئر پرسن بنے. کیونکہ جو بلاول کا نانا جو ہیں بلاول زرداری ہیں، بلاول کے نانا بھٹو تھے، وہ الیکشن لڑ کے چیئر پرسن بنے تھے. وہ گھر بیٹھے نہیں بن گئے تھے، چور دروازے تھے. وہ اقتدار چھوڑ کے عوام میں آئے تھے. یہ ہوتا ہے طریقہ، یہ نہیں ہوتا. اور میں دعوے سے کہتا ہوں، میں قسم کھا سکتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پیسہ بھی حرام کا اپنی جیب میں نہیں ڈالا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں، میں ذوالفقار علی بھٹو کا صحیح جانشین ہوں، صحیح ساتھی ہوں، بانی رکن ہوں. میری آپ سے اپیل ہے، جاؤ پاکستان کے غریب عوام کے زخم دھوئیں،
ان کے اندر جائیں، ان کے اندر سیاسی کام کریں. جاگیردار وڈیرے جو شرابیں پیتے ہیں شام کو اور کسانوں کی لڑکیوں کے ساتھ مطلب زیادتیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کو پکڑ لیں، سرمایہ داروں کو ہتھکڑیاں لگائیں. یہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کو فوری طور پہ گرفتار کر کے ان پہ شفاف مقدمات چلائے جائیں اور پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت کو آپ بحال کروائیں. آج کے دن کا پیغام یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی میں الیکشن کروائیں.